بسم اللہ الرحمن الرحیم حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی نبی الامی العربی القرشی المدنی الابتہ التہامی سید الوقار وسکینہ المدفون بارض الطیبۃ المدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد ومولانا ابی القاسم ولا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمۃ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ صلوات پڑھ دیں مل کر۔ کرام واجب الاحترام عزاداران سرکار علی مقام، ایام عزائے فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے عنوان سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ آپ تمامی حضرات اس بارگاہ میں یقین قلب کے ساتھ حاضر ہوئے، شہزادی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر کے تصدق میں جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اہل بیت کے تصدق میں اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں پروردگار اس ذکر کے تصدق میں انہیں حلال رزق سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان محترم، حالانکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا تھا تقریباً، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کے بعد دیگرے آپ کی بارگاہ تک کچھ علوم آل محمد اور پیغام آل محمد بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو انسان کے پاس ہے وہی انسان بانٹتا ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی انسان بانٹتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اخلاق ہے تو وہ اخلاق بانٹتا ہے، کسی کے پاس جس کے پاس میں ایک بات کی تشریح نہیں کروں گا، باوسیط اس لیے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علم کی زکوٰۃ ہے، بانٹو، نشر کرو، یعنی ہمارے علوم کو بانٹو، یہ ہے علم کی زکوٰۃ۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے کہ اسے بانٹا جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائیں، دوسرا تیسرے تک پہنچائے، تیسرا چوتھے تک پہنچائے، اسی طریقے سے معاشرے میں بات پھیلتی رہے اور ذکر آل محمد بڑھتا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، کون وعدہ کرنے والا ہے؟ کہ جو ہر شے پہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قادر ہے۔ پتہ چلا آپ اس کے ذکر میں لگ جائیے، وہ آپ کا ذکر پھیلاتا چلا جائے گا۔ مل جل کر عظمت آل محمد علیہ السلام کا دیکھیے عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ، دو تین اقوال ہیں جو جلدی جلدی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ آؤں۔ وہ بھی ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے ہے، موضوع ایک ہی رہے گا، بات اچھی لگے گی تو آپ میرے ساتھ ہمتن گوش ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آغائے بہجت صاحب، بڑے عرف عام میں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان جان رہا ہے کہ آغائے بہجت صاحب نے ایک جملہ کہا کہ آپ ایام عزائے فاطمیہ میں سیاہ لباس پہنا کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مرکز اور ہدف کیا ہے ایام عزائے فاطمیہ کا، وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بس ذرا سا 2-4 منٹ آپ اپنا مجھے دے دیجئے گا انشاءاللہ، پھر اپنا سارا وقت میں آپ کے حوالے کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ عزائے فاطمیہ میں سیاہ لباس پہنا کریں، کالا لباس پہنا کریں۔ تو جب آپ پہنیں گے تو لوگ سوال کریں گے، تو ابھی محرم گزرا ہے، محرم میں آپ نے سیاہ لباس 2 مہینے 8 روز مسلسل پہنے ہیں، یہ ایسا کیا وقت آ گیا کہ آپ پھر سیاہ لباس میں آ گئے؟
اور ایک نہیں بلکہ پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا معاشرہ اور پورے کے پورے لوگ جو چاہنے والے ہیں وہ سیاہ لباس میں آ گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس سے کہنا نبی کی اکلوتی بیٹی کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ بس سنیے گا عزیزان محترم، ایک یہ بات۔ دوسری بات توجہ چاہتا ہوں، آغائے رہبر معظم خامنہئی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایام عزائے فاطمیہ سے پورے ملک ایران کا رزق حاصل کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے ملک ایران کا، ایک گھر کا نہیں، پورے ملک کا رزق میں عزائے فاطمیہ سے حاصل کر سکتا ہوں اور حاصل کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو دلیل دی وہ دلیل آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کون سی دلیل دی؟ کہ دلیل یہ دی کہ جب جناب مریم کے لیے اللہ نے عرش سے کھانا بھیجا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہ نے حضرت مریم کے لیے جب عرش سے کھانا بھیجا تو پوچھنے والے نے پوچھا اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ ایسا اللہ، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جناب مریم نے کیا کہا کہ وہ پروردگار عالم ہر شے پہ قادر ہے، وہ ایسا رزق دینے والا ہے کہ جس کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تب جناب مریم نے ایک جملہ کہہ کے سارے زمانے کے والوں کو لیے پیغام دے دیا کہ جب جناب مریم کے لیے اللہ عرش سے رزق بھیج سکتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کے لیے ان کے ذکر کے تصدق میں کیا پروردگار عالم ایک ملک کو نہیں پا سکتا؟ سنیے عزیزان محترم، بس جلدی جلدی اپنی بات آپ کی بارگاہ تک پہنچا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عزائے فاطمیہ یہ شہزادی معصومہ عالم کے لیے، اب اگر آپ یہ سوال ہو کہ آج سے کچھ برس پہلے تو ایام عزائے فاطمیہ اس شان سے نہیں منایا جا رہا تھا، اس شان سے نہیں برپا کیا جا رہا تھا، آج ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ایام عزائے فاطمیہ اس شان سے منا رہے ہیں؟ ہر گھر منایا جا رہا ہے، ہر دیہات، ہر قصبہ، ہر شہر میں منایا جا رہا ہے۔ اس کی جو علماء کرام نے دلیل دی ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا اچھی بات کہی، کہ اس لیے کہ کل تک یہ ایام عزائے فاطمیہ کم اس لیے منایا جا رہا تھا کہ ان کے قاتل بے نقاب تھے، ان کے قاتل بے نقاب تھے، اس لیے کہ جب جتنا کسی چیز پر زور دیا جائے گا، توجہ چاہتا ہوں، جب جس چیز کو کسی چیز پر زور دیا جائے گا وہ چیز اتنی ہی زیادہ ابھر کے آئے گی۔ میں عرض کروں آپ کی بات، جس چیز کو جتنا دبایا جائے گا وہ چیز اتنی ہی زیادہ ابھر کے آئے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا بات کہی کہ ماضی کو حال کی خاطر باندھ رکھا مستقبل سے، تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے۔ نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تیر کا، مثال کے طور پر ایک کمان اور تیر اپنے ہاتھ میں لیجئے، آپ جتنا پیچھے کھینچیں گے، جتنی طاقت سے کھینچیں گے اتنی تیز جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب جو بی بی فاطمہ زہرا پر اعتراض کر رہے تھے، اب ان کے دشمنوں کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے اس عزائے فاطمیہ کے ذریعے سے۔ لہٰذا آپ دل کھول کر جتنا ہو سکے ایام عزائے فاطمیہ صلوات اللہ علیہا میں حصہ لیں، اس لیے کہ واقعاً کتنی مظلومہ شہزادی ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے۔ بس جلدی جلدی میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کیا فرمایا شہزادی معصومہ عالم کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ بتحقیق اللہ آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، بتحقیق اے فاطمہ اللہ آپ کے ناراض ہونے سے، آپ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَاكَ لِرِضَاكَ، اور آپ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ رہیں عزیزان محترم، کیا فرمایا کہ اللہ آپ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اب زمانے کو چاہیے یہ تلاش نہ کرے کہ ہم کسے رضی اللہ کہیں، نہیں، ذرا سا میرے ساتھ رہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اب یہ تلاش کرے زہرا کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں۔ نہیں، ذرا سا توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اب یہ ہم تلاش کریں، جستجو کریں، ہم یہ ڈھونڈیں، ہم تلاش کریں، ہم جستجو کریں، ہم ریسرچ کریں کہ آخر شہزادی کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس سے ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض، آپ جس سے راضی ہیں اللہ اس سے راضی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بی بی زہرا کو مرکز بنایا۔
توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بی بی فاطمہ کو مرکز بنایا. کس چیز کا مرکز؟ کا غضبناک ہونے کا بھی اور راضی ہونے کا بھی. ہمیں تو بات اب تک یہی پتا چلی تھی، یا علی آپ کے خوش ہونے سے، نہیں توجہ رکھیے گا، آپ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ صرف باپ کے لیے نہیں تھا، بیٹے کے لیے بھی تھا. کیا تھا؟ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین، ابغض اللہ من ابغض الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین کو غضبناک کیا، نہیں میں دیکھیے کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. یعنی جو سلسلہ باپ میں پایا جا رہا ہے وہی سلسلہ بیٹے میں پایا جا رہا ہے. نہیں ذرا صاحب کی دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، استقبال کیجئے گا. جو باتیں باپ میں پائی جا رہی ہے وہی بیٹے میں، جو بیٹے میں پائی جا رہی ہے وہی ماں میں پائی جا رہی ہے. باپ سے جو ناراض ہوگا اللہ ناراض ہوگا، بیٹے سے جو ناراض ہوگا اللہ ناراض ہوگا، ماں سے جو ناراض ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، اس سے اللہ ناراض ہوگا. اب جملہ کہہ دوں آپ کی بارگاہ میں، یہ معجزہ ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. جملہ سنیے گا، یہ معجزہ ہے ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. باپ کو علی کہا جاتا ہے، بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. نہیں ذرا سے میرے ساتھ رہیں، یہ معجزہ ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا. باپ کو علی کہا جاتا ہے، بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. وہ فرق اتنا ہے، اگر خون حرام ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آتا، اگر خون حرام ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آتا، پیٹ میں حرام ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. سنیے گا، یا علی اللہم صلی علی محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی ہونا ناراض ہونا مرکز بنایا گیا شہزادی معصومہ عالم کو، صدیقہ کبریٰ کو، شہزادی بی بی فاطمہ کو مرکز بنایا گیا. اب تلاش کریں، کیا فرمایا کہ آپ جس سے راضی ہوں اللہ راضی، آپ جس سے ناراض ہوں اللہ ناراض. اب یہ بتائیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ ذرا صاحب بولتے آئے، خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں گے تو لطف آئے گا. ذرا صاحب بولتے آئیے. دیکھیے ایک میں عرض کر رہا ہوں، کسی خطیب کا جملہ بڑا اچھا لگا جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے مکتب کہیں یا آپ اسکول جائیں، کالج جائیں، جب وہاں پر حاضری لگتی ہے، جب کہیں حاضری لگتی ہے تو اگر ایک کا نام بولا جائے تو فوراً اس کی کیفیت ہے، جب انسان زبان سے بولتا ہے تو ہاتھ خود بخود اڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ایک عام گاؤں کے، عام شہر کے، عام سے اسکول کے، عام سے کلاس میں جب ایک کلاس ٹیچر آ کر آپ کی حاضری لگاتا ہے تو زبان کے ساتھ ہاتھ بھی بلند ہوتا ہے. یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے سے بتایا گیا غدیر کے میدان میں. جسے لفظ سے کہا گیا اسے ہاتھوں سے اٹھا کر بتایا گیا. ایک مل جل کر صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر پوائنٹ بنایا گیا کسے؟ شہزادی زہرا کو. کہ آپ اگر جس سے ناراض ہوں اللہ ناراض، آپ جس سے، اب ذرا سا آپ کی دعا لینے کے جملہ کہہ رہا ہوں، شاید پہنچا لے جاؤں اپنی اس بات کو. کیا فرمایا؟ آپ جس سے ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض، آپ جس سے راضی ہو اللہ بھی اس سے راضی. جملہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسے قرنی ایک لمحے کے لیے آپ کی در پہ آئے، اگر آپ راضی ہیں تو رضی اللہ. وہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم جلیے گا، کہتے ہیں اگر ایسے قرنی ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے آپ کے در پہ آئے اور آپ اگر راضی ہیں تو رضی اللہ. اور اگر کوئی سارا دن نبی کے ساتھ رہے اور پہلو میں دائیں بائیں آ جائے اور اگر زہرا ناراض ہیں، زہرا ناراض ہیں تو رضی اللہ نہیں. اب جملہ آگے کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. اگر زہرا ناراض ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم. شہزادی راضی ہیں
اس کا فلسفہ بتایا. فلسفہ سنیے گا. اب میں اپنی طرف سے نہیں, شہزادی فرماتی ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ فلسفہ کیا ہے وہ فرماتی ان السعید کل السعید. شہزادی معصومہ عالم فرماتی ہیں ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ بعد وفاتہ. ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ بعد وفاتہ. کامیابی کی دلیل بتائی ہے شہزادی نے. شہزادی فرماتی ہیں بے شک کامیاب, مکمل کامیاب, پوری طریقے سے کامیاب وہ ہے جو علی سے محبت کرے, ان کی حیات میں بھی ان کی وفات میں بھی. ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ بعد وفاتہ. اور ناکام, مکمل ناکام, پوری طریقے سے ناکام وہ ہے کہ جو علی سے بغض رکھے ان کی حیات میں بھی ان کی وفات میں بھی. یعنی دو, ایک مولائے کائنات, ایک شہزادی بی بی فاطمہ. اسی لیے تو کفو بنایا گیا, کفو قرار دیا گیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہی بات آپ نے سنی ہے نا, 12 حدیث اور کتابوں میں بھری پڑی ہوئی یہ حدیث ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں علی میں پائی جا رہی ہیں وہی باتیں فاطمہ زہرا میں پائی جا رہی ہیں. جملہ سنیے گا عزیزان محترم, کیا بیان کیا ہے. اب دیکھیے ایک خاکہ کیسے تیار کیا گیا جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ جس سے راضی ہوں اسے ہم رضی اللہ کہیں گے. جس سے راضی ہوں, کوئی کنڈیشن نہیں ہے, راضی ہے لفظ. اب دیکھیں جو ایک لمحے کے لیے آئے ویسے کرنی. اگر زہرا راضی ہے تو ہم رضی اللہ کہیں گے. اگر سارے دن نبی کے ساتھ کوئی رہے, اگر زہرا راضی نہیں تو ہم رضی اللہ نہیں کہیں گے. اب جملہ سنیے گا, استقبال کیجئے گا. اگر حبش کی رہنے والی شہزادی, ذرا سا بولتے آئیے گا, حبش کی رہنے والی شہزادی اگر اس در پہ آئے اور اگر زہرا راضی ہو تو فضہ رضی اللہ کہلائے, اور اگر زہرا ناراض ہو, کوئی نبی کے گھر والی ہو, پھر بھی رضی اللہ نہیں ہے. مرکز بنایا گیا ہے شہزادی معصومہ عالم کو. صدیقہ کہا اللہ کے رسول نے. شہزادی زہرا کو کیا فرمایا؟ صدیقہ. اب صدیقہ کا توجہ, لفظ صدق کی تعریف کیا ہے؟ ابن حجر عسقلانی نے فی صحیح بخاری میں ایک جملہ تحریر فرماتے ہیں. صدق کی تعریف کیا ہے؟ ہوا مطابقۃ القول بالقلب. صدق کی تعریف کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, شہزادی کی بات ہے, ملاحظہ کیجئے گا. صدق کی تعریف کیا ہے؟ سچائی کی بات کیا ہے؟ سچائی کی بات کیا فرمایا ابن حجر عسقلانی نے تحریر فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ صدق کی تعریف یہ ہوا مطابقۃ القول بالقلب. صدق وہ ہے کہ جس کی زبان اور دل ایک ہو. نہیں, ابھی آپ نہیں پہنچے میرے ساتھ. جس کی زبان اور دل ایک ہو اسے کہتے ہیں صدق, اسے کہتے ہیں سچا. یعنی جس کی زبان و دل, یعنی جو کہے, مثال کے طور پر ایسے آپ سوچئے گا نہیں, مثال تو یہ کہوں کہ یہ مائک ہمارا ہے, برجستہ میں کہوں کہ یہ مائک ہمارا ہے, یہ زبان سے تو میں کہہ سکتا ہوں مگر دل میرا جانتا ہے. آپ خدا کی قسم میں بڑی دور تک لے چلنا چاہتا ہوں آپ کو, ذرا سا غور کریے گا. یہ تو میں زبان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ہے, لیکن میرا دل جانتا ہے یہ میرا نہیں ہے. یہ تو محبتاً دیا گیا ہے, علی کے ذکر کے صدقے میں دیا گیا ہے کہ آپ اس سے کچھ بیان کریں تاکہ پوری معاشرے میں یہ بات پھیلی جائے. توجہ چاہتا ہوں یار. اس کا مطلب یہ کہ جو زبان کہے وہی دل کہے اسے کہتے ہیں صدق, اور اسی کو کہتے ہیں صدیق. جملہ سنیے خدا کی قسم, اسی کو کہتے ہیں صدق اور اسی کو کہتے ہیں صدیق, جس کی زبان اور جس کا دل ایک ہو. یہ میں نے نہیں کہا, ابن حجر عسقلانی نے تحریر فرمایا. وہ کہتے ہیں جس کا زبان اور جس کا دل ایک ہو اسے کہتے ہیں صدیق. اور اللہ کے رسول نے بی بی زہرا کے لیے کیا فرمایا؟ انت صدیقۃ الفاطمہ, آپ صدیقہ فاطمہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں سچا نہیں. اللہ اکبر. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی, پوری دنیا میں تلاش کریں, پوری دنیا میں کوئی شہزادی سے بڑا سچا نہیں. اب ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا, کوئی ان سے بڑا سچا نہیں. اب اگر یہ جسے اگر کوئی صدیق کہے, اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دے یہ ہمارا ہے,
اللہ اکبر، اللہ ذرا سا بولیے گا خدا کے لیے. اگر وہ کسی چیز کے لیے کہہ دے یہ ہمارا ہے، جس کا دل اور قول ایک ہو، وہ سچا مانا جائے گا، پھر اسے دے دیا جائے. لیکن جہاں پر نہ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے اگر سچے، دیکھیے ایک بات عرض کروں، سچے کے مقابلے میں بڑی اچھی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ مائک، اس چیز کے دو دعوے دار ہو سکتے ہیں، دو دعوے دار ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں دعوے دار میں ایک صحیح ہوگا، ایک غلط ہوگا. غور کریے گا، میں ایک نتیجتاً ایام عزائے فاطمیہ کا پیغام دے رہا ہوں. اس مائک کے اگر دو دعوے دار ہوں تو اس میں سے ایک سچا ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا. اس مائک کے دعوے دار میں اگر یہ دو کے دو کہیں کہ ہمارا ہے، یہ ممکن نہیں. کسی بھی چیز کے دو دعوے دار ہوں اور دونوں حق پہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. غور کریں خدا کے لیے. ایک چیز کے دو دعوے دار ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک جھوٹا ہوگا، ایک سچا ہوگا. لیکن اگر دونوں سچے نہیں ہو، دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں. کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا سا بولیں نا خدا کے لیے. ایک چیز کے دو دعوے دار ہو سکتے ہیں، ایک جھوٹا ایک سچا. لیکن ایک چیز کے دو دعوے دار میں سے دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں. مثال طور ایک ہم اور مثال طور ارشد بھائی کہیں گے یہ ہمارا ہے، ہم نے کہا ہمارا ہے. بھیا نہ ہمارا ہے نہ ان کا ہے، یہ کسی اور کا ہے. ہو سکتے ہیں، یعنی ایک چیز کے دو دعوے دار میں سے دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں، دونوں سچے. اب ذرا انسان غور فرمائے، جسے دنیا نے سچا کہا ہو وہ سچ تھا باغ فدق میں، جسے نبی نے صدیقہ کہا ہو وہ سچ تھا. صلوات پڑھ دے مل کر محمد وآل محمد. اللہ جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ. اللہم صلی اللہ. غور کریں دیدان. اب ذرا سوچیں، جسے زمانے نے سچا کہا ہو وہ سچا تھا، جسے نبی نے صدیقہ کہا ہے وہ سچی تھی. ایک چیز کے دو دعوے دار میں ایک سچ ہوگا، کبھی بھی آپ تلاش کریں. یہ فیصلہ ہے اور یہ حقیقت کا فیصلہ ہے. دونوں تو جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر کوئی دونوں ایک ساتھ سچے نہیں ہو سکتے. لیکن شہزادی نے قضیہ فدق کے معاملے میں خود اپنے گئے. اب توجہ جانب، کتنی بڑی صدیقہ ہیں، میں اسے ثابت کر کے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ تک جاؤں گا. دونوں کیا کہا؟ صدیقہ، سچی. کتنی بڑی صدیقہ ہیں؟ کہ شہزادی اتنی بڑی صدیقہ ہے کہ اتنی بڑی صدیقہ حضرت مریم بھی نہیں ہے. اتنی بڑی صدیقہ ہے کہ اتنی بڑی صدیقہ جناب مریم بھی نہیں ہے. اب میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں اس جملے کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، سنیے گا، جب جناب مریم کے ہاں جناب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، پورا کا پورا مجمع، پورا کا پورا قبیلہ آ گیا، آ کر کہہ رہا ہے اخت ہارون، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تم ایسی تھی، بغیر شادی کی یہ بچہ آیا کہاں سے؟ جملہ سنیے گا، لطف لیجئے گا، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ اتنی بڑی صدیقہ ہے جسے قرآن نے صدیقہ کہا ہے. کیا فرمایا؟ خود نہیں کہا، کیا کہا؟ اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے کی طرف، نو مولود بچہ لے کر ہی کہا، بولو بچے کے پاس کہا اس سے معلوم کرو بچے کے پاس ہے کیا؟ بچے نے کہہ دیا کہ نہیں میری ماں پاک دامن ہے. بچے نے کیا کہا؟ قرآن بڑھ کر اعلان کر رہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب جملہ سنیے گا عزیزان محترم، یہ بتائیے کہ جناب مریم کی صدیقہ و طہارت کے لیے خود زبان سے کچھ نہ کہا، ایک بچے سے گواہی دلوائی. اللہ اکبر، ایک بچے سے دلوائی گواہی. لیکن یہ ہے جناب مریم. لیکن جناب بی بی فاطمہ زہرا یہ بتائیے کہ مباہلے کے میدان میں گئی، نہیں جڑیے گا عزیزان محترم، مباہلے کے میدان میں گئی، کچھ کہا نہیں کہا، گئی واپس پلٹ کر آ گئی.
ایک مریم صدیقہ ہے جن کی صدق اور طہارت کے لیے ایک بچہ گواہی دے رہا ہے، لیکن زہرا وہ صدیقہ ہے میدان میں جا کر اپنے بابا کی عصمت بھی بچا رہی ہے، اللہ کی وحدانیت بھی بچا رہی ہے۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر بولنا نہیں ہوا، گئی ہیں واپس چلی آئی ہیں۔ جناب مریم کی طہارت کے لیے، عصمت کے لیے بچہ گواہی دے رہا ہے، وہاں بولے تو عصمت باقی رہے، یہاں خاموش رہیں، بابا کی عصمت بھی بچا کے لے آئی، اللہ کی وحدانیت بھی بچا کے لے آئی۔ یہ ہے جناب مریم اور یہ ہے جناب بی بی فاطمہ۔ سنیے گا عزیزان محترم، اتنی بڑی صدیقہ ہیں، لیکن قرآن نے دو کو صدیقہ کہا۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، صدیقہ۔ اب ایک فلسفہ واضح کر دوں، اللہ کے نبی نے، جملہ سنیے گا انشاءاللہ، اب لطف آئے گا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول، ایک یہودی ہے، پورا مجمع بھرا ہوا۔ اب جملہ سنیے گا، اگر بات اچھی لگے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آنے کے بعد ایک یہودی نے کہا، یا نبی اللہ میرا جو قرضہ تھا مجھے واپس کریے، جو میں نے آپ کو قرض دیا تھا۔ لفظ صدیق کی بات ہے، سچے کی بات ہے، اور میں جو صدیقہ تک آنا ہے سنیے گا۔ کیا فرمایا کہ یا نبی اللہ مجھ سے جو آپ نے قرضہ لیا تھا وہ واپس کریے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں نے تو وہ قرضہ واپس کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے تو وہ قرضہ تمہارا واپس کر دیا۔ اس نے فتبل بینہ، آپ مجھے دلیل دیجئے، گواہی دیجئے، ثبوت دیجئے کہ آپ نے میرا پیسہ کب واپس کیا، میرا قرضہ کب واپس۔ اب آپ کے ظرف کی بات ہے، کتنا استقبال کرتے ہیں اس جملے کا۔ جیسے اس نے کہا، یا نبی اللہ آپ مجھے گواہی دیجئے، ثبوت دیجئے، آپ دلیل دیجئے کہ آپ نے میرا قرضہ واپس کب کیا۔ اب اللہ کے رسول یہودی کی طرف سے ہٹ کر اپنے مجمع کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، من یشہدنی، تم میں سے کون ہے جو گواہی دے گا، تم میں سے کون ہے جو گواہی دے گا، تم میں سے کون ہے جو گواہی دے گا، تم میں سے کون ہے جو گواہی دے گا۔ آپ جملہ سنیے گا کہ تم میں سے کون ہے جو گواہی دے گا۔ سارا مجمع خاموش، اللہ کے نبی جس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے وہ بھی خاموش۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے جسے سچا کہا گیا وہ بھی خاموش۔ جب پورے مجمع پہ سناٹا چھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو گواہی دے کہ میں نے اس کا پیسہ واپس کیا، اس کا قرضہ واپس کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک چاہنے والا اٹھا، اللہ اکبر، ایک چاہنے والا اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ہے، یا نبی اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کا پیسہ واپس کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم نے تو مجھے پیسہ دیتے دیکھا نہیں۔ جڑیے گا میرے ساتھ، کہ تم نے تو مجھے پیسہ دیتے دیکھا نہیں، یہ بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو۔ اس نے مسکرا کے کہا، یا نبی اللہ دیکھا ہی کیا ہے۔ تھک گئے آپ، خدا کی قسم، یا نبی اللہ دیکھا ہی کیا ہے۔ آپ نے کہا جنت ہے، نہیں دیکھی مان لی۔ آپ نے کہا کوثر ہے، نہیں دیکھی مان لی۔ آپ نے کہا حوریں ہیں، نہ دیکھی مان لی۔ ارے جب آسمان والی بغیر دیکھے مان رہے ہیں، یہ تو زمین میں ہوا۔ صلوات پڑھے مل کر محمد یا سلامت رہے آپ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں جزاک اللہ، سلامت رہے آپ۔ ایسے نہیں، جیسے دل کھول کے نعرہ لگایا کریے اہل بیت کے ذکر میں، توجہ چاہتا ہوں، دل کھول کے نعرہ لگایا کریے، کوئی بخل و کنجوسی کے ساتھ نہیں۔ بات آ گئی، ایک جملہ کہہ دوں آپ کی بارگاہ میں، اور یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی بات، بہت اچھی لگے گی بات۔ اسی لیے کہا کہ تم زہرا کی ثنا، ذرا صاحب کی دعا لینے کے لیے، زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی۔ زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ بڑی خاموشی سے سن لیا آپ نے، توجہ جناب فضا تک آنا ہے۔ کہتے زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کریں گی، کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ کون شہزادی معصومہ عالم، کون صدیقہ کبریٰ؟ آئیے دیکھ رہے ہیں شہزادی معصومہ عالم کتنی بڑی صدیقہ ہے، جس کا اب توجہ رکھیے گا اس جملے پر۔ یہ بتائیے کہ جناب مریم کی گواہی کے لیے کون آگے بڑھا؟ ایک بیٹا،
ایک بیٹا گواہی کے لیے بڑھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک بیٹا، سنیے گا عزیزان محترم، ایک بیٹا بڑھا. اب تاریخ کا جواب میں آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں. جب قوم والے ایک کی عصمت و طہارت کے لیے ایک بیٹے کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہیں تو فدق کے معاملے میں زہرا کے 2 بیٹوں کی گواہی ماننے کے لیے زمانہ کیوں تیار ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو سراسر انصاف ہے. یہ جملہ کہہ دوں کہ ان مدینے والوں سے بہتر وہ یہودی تھے کہ جو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. ان مدینے والوں سے بہتر وہ یہودی تھے حضرت مریم کے زمانے میں کہ جب ایک بچہ گواہی دے رہا تھا تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن یہ مدینہ ہے، نبی کا مدینہ، جہاں شہزادی دربار میں کہہ رہی ہیں کہ میں صدیقہ ہوں، زمانہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ سنیے گا عزیزان محترم، صدیقہ شہزادی کے کسے کہتے ہیں؟ بی بی فاطمہ کی منزلت، معرفت سنیے، کتنی معرفت اور منزلت کی حاملہ جناب شہزادی معصومہ عالم. پڑھتا اب ایک جملہ کہہ دوں، ایک عارف کا ایک آیت اللہ کا جملہ. کہتے ہیں آج تک زمانے نے شہزادی کو کیا سمجھا؟ شہزادی کو یہی سمجھا کہ بس جو مردے کو زندہ کر دیں. واقعہ لوگ نسب کرتے ہیں کہ یہودی کے گھر گئیں شادی میں، ساری کے ساری 40 عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، شہزادی نے نماز پڑھا، دعا کیا اور مردے زندہ ہو گئے. بس شہزادی کو بھائی اتنا جانتے ہیں. جملہ سنیے گا، اگر دل میں نہ اترے تو پھر بات نہیں. وہ کہتے ہیں تم نے شہزادی کو بھائی اتنا سمجھا کہ یہ زندہ کرتی ہیں مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کر کے؟ کہا ابھی تک تم نے شہزادی کو سمجھا نہیں. شہزادی زہرا اسے کہتے ہیں اگر جس سمت اپنی نظر کرم اٹھا دیں ادھر کسی کو موت ہی نہ آنے دے. اللہ اکبر. شہزادی اسے کہتے ہیں جس سمت اپنا نظر کرم اٹھا دیں اس سمت کسی کو موت ہی نہ آئے، اسے شہزادی کہتے ہیں. حیات و موت کا اختیار تو ان کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہے. یہ تو ملکہ ہیں، یہ تو شہزادی ہیں، یہ تو وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے صدیقہ کہا، اپنے حبیب کی زبانی صدیقہ کہا. یہ وہ زبان کہہ رہی ہے کہ جس کی زبان پر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا پہرا لگا ہوا ہے. گئی دربار میں شہزادی تاریخ کہتی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے تاریخ نے 2 بار دیکھا. شہزادی معصومہ عالم کو ویسے 12 جو تاریخ نے مرتب کیا اس میں 2 لفظ بڑے اجاگر لفظوں میں ہے کہ شہزادی گھر سے جو باہر نکلی ہیں صرف 2 دفعہ. اور بھی جگہیں ہوں گی جو تاریخ نے لکھنے والے نے وہاں تک ابھی اس کی رسائی نہیں ہوگی، لیکن یہ 2 تاریخ جو لکھا ہے تاریخ دانے کہ 2 بار شہزادی اپنے گھر سے باہر نکلی. پہلی دفعہ مباہلے کے میدان میں، دوسری دفعہ دربار میں. 2 بار شہزادی نکلی. جب شہزادی بازار گئیں، میدان میں گئیں، کیا فرمایا؟ دیکھیں شہزادی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں 4 بیویاں ہیں تاریخ اسلام میں جنہیں بڑی فضیلت ملی ہے. کون کون؟ ایک جناب آسیہ، ایک جناب مریم، ایک جناب بی بی خدیجہ، ایک شہزادی معصومہ عالم. یہ 4 بیویاں ہیں. پورے زمانے میں دیکھ لیجئے، تلاش کریے 4 بیویاں. ایک جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ، ایک جناب مریم بنت عمران، ایک جناب خدیجہ بنت خویلد، ایک جناب فاطمہ بنت محمد. سنیے گا، یہ 4 بیویاں تھیں. تلاش کریں زہرا کی مرتبت کیا ہے، منزلت کیا ہے. پوری دنیا میں 2 بیویاں الگ کی تھیں، 2 بیویاں ایک گھر کی تھیں. 2 بیویاں پوری دنیا سے اللہ نے چنا، منتخب کیا، انتخاب کیا. ایک جناب آسیہ، ایک جناب مریم. پوری دنیا سے 2 بیویوں کو، ایک گھر سے 2 بیویوں کو. ایک کو ماں کہا جاتا ہے، ایک کو بیٹی کہا جاتا ہے. سوچے عزیزان محترم، یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، اللہ نے منتخب کروایا ہے.
اس کی دلیل دے رہا ہوں، دلیل اچھی لگے تو میرے ساتھ رہیے گا عزیزان محترم۔ کیا فرمایا؟ دلیل سنیے گا کہ ان پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک لائق احترام ہیں وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ رسول کا گھرانہ ہے۔ سنیے گا، اب اللہ کی طرف آیت آئی، مباہلہ کا میدان پہلی مرتبہ جب نکلی ہے، آیت آئی کیا؟ انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے 11 گھر تھا رسول اللہ کا، کتنا؟ 11 بیویاں تھی اللہ کے رسول کی، ہزاروں کا گھر صحابہ کا تھا، لیکن اللہ کے رسول نہ اپنی 11 گھر گئے، نہ 1000 سے زیادہ صحابہ کے گھر گئے۔ کیا فرمایا؟ نفسوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، جملہ سنیے گا عزیزان محترم، اور بیٹوں کو لاؤ۔ اللہ کے رسول کو نہ 11 گھر سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھر سے کوئی ملا، جملہ سنیے گا، نہ اپنے گھر سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھر سے کوئی ملا۔ ملے تو کہاں سے ملے؟ شہزادی بی بی فاطمہ کے گھر سے۔ اپنا بیٹا بھی دو، تم بھی ساتھ چلو، اپنا شوہر بھی ساتھ رکھو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں کہوں گا یا نبی اللہ اب طرح صحابہ کو بھی لے کے جائیے، وہ جو علی کی تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا نبی اللہ انہیں بھی تو لے جائیے جو بات بات پہ تلوار نکال لیا کرتے ہیں، یا نبی اللہ انہیں بھی تو لے جائیے جو زبان سب کی سب سے زیادہ چلتی ہے، ذرا انہیں بھی لے جائیے۔ انہیں کیوں نہیں لے جاتے؟ جب نہ ہو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، ابنانا کی منزل اور ہے، انفسنا کی منزل اور ہے، ابنانا کی منزل اور ہے، نشانہ کی منزل۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم انہیں نہیں لے جا سکتے، ہم انہیں نہیں لے جا سکتے، ہم انفسنا کو لے جائیں گے، ہم نشانہ کو لے جائیں گے، ہم ابنانا کو لے جائیں گے۔ کہا یا نبی اللہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، زہرا عورتوں کی سردار ہے۔ سنیے گا، ہم توجہ، اللہ کے نبی نے جب نہ فرمایا میں نبیوں کا سردار، زہرا عورتوں کی سردار، علی ولیوں کے سردار، حسین جوانان جنت کے جوانوں کے سردار۔ ارے میدان میں سرداروں کو لے جانا ہے، غلاموں کو نہیں لے جانا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ دیکھیں کب میدان میں سردار چلیں گے، میدان میں سردار لے جانے والی بات آ رہی ہے، یا غلام کو نہیں لے جانا ہے۔ آئیے نبیوں کے سردار بھی ساتھ چلے، ولیوں کے سردار بھی ساتھ چلے، عورتوں کی سردار بھی ساتھ چلی، اور جنت کے جوانوں کے سردار بھی ساتھ چلے۔ کیا کشش ہے خدا کی قسم! زمانے نے پنجتن کو ایسے دیکھا، آگے حضور سرور کائنات، دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، گود میں امام حسین، پشت پا بی بی فاطمہ، ان کے پشت پر مولا کائنات۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں چاہا جہاں سیدہ کے قدم ہوں وہاں کوئی نظر بھی اٹھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ جہاں نبی نے قدم رکھا وہیں بی بی زہرا نے قدم رکھا، تاکہ کوئی نقش کفے پائے شہزادی معصومہ عالم نہ دیکھ پائے۔ پھر اسی نقش قدم پر مولا کائنات نے قدم رکھا تاکہ کوئی نقش قدم بھی نہ دیکھ پائے۔ یہ ہے شہزادی معصومہ عالم، کتنی بلند و بالا ہے شہزادی، کتنی بڑی صدیقہ ہے، اتنی بڑی صدیقہ ہے کہ حضرت مریم بھی اتنی بڑی صدیقہ نہیں ہے۔ اب ایک دربار سجا، سنیے گا کتنی بڑی صدیقہ شہزادی معصومہ عالم، اتنا دربار سجا۔ یہ آخری حجت کے غیبت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ ایک دربار سجایا گیا، ہر دور میں زرخریز علماء تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں نبی کی بیٹی زیادہ افضل ہے
یا عمران کی بیٹی زیادہ افضل ہے؟ تمہاری نظر میں سب سے بڑی صدیقہ نبی کی بیٹی ہے یا سب سے بڑی صدیقہ عمران کی بیٹی ہے؟ جو بیٹھے ہوئے علماء تھے انہوں نے کہا ہم کل بتائیں گے، سوچ کر بتائیں گے، پڑھ کے بتائیں گے، دیکھ کے بتائیں گے. جو ان کے لیے توقف کرے ہم ان کے لیے توقف کرتے ہیں. کہ کل آئے دربار سجا، جہاں چند افراد تھے وہاں پورا مجمع بھر گیا. دیکھیے شہزادی کی منزلت سمجھے زمانہ، پورا مجمع بھر گیا کہ اب فیصلہ ہونا ہے کہ دونوں میں افضل کون ہے، دونوں میں بڑی صدیقہ کون ہے. کہ ٹھیک. اب آئے، دربار سجا، بادشاہ تخت پہ آیا، علماء بیٹھے. سوال ہوا تم لوگوں نے ایک دن کی مہلت مانگی تھی. جملہ سنیے گا عزیزان محترم، تم لوگوں نے ایک دن کی مہلت مانگی تھی، مہلت تمام ہوئی، وقت آن پڑا ہے، اب بتاؤ کون افضل ہے؟ کہ ہم نے پورے قرآن میں، توجہ چاہتا ہوں، علماء نے فرمایا ہم نے پورے قرآن کو دیکھا، پڑھا، ریسرچ کیا تو ہماری نظر اس مقام تک پہنچی ہے کہ عمران کی بیٹی مریم زیادہ افضل ہیں. سنیے گا عزیزان محترم، کیا کہا؟ عمران کی بیٹی مریم زیادہ افضل ہیں. کا دلیل دو. کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مریم کے لیے پورا سورہ نازل فرمایا اور نبی کی بیٹی کے لیے ایک سورہ نہیں. کا اور دلیل بتاؤ. کا جناب مریم کے لیے اللہ نے تحرکے کا لفظ استعمال کیا اور نبی کی بیٹی کے لیے تحرکے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لہذا مریم زیادہ افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے پورا سورہ نازل ہوا، ان کے لیے تحرکے کا لفظ استعمال ہوا، لہذا جناب مریم زیادہ افضل ہیں. جہاں دربار ان کا ہو وہاں چاہنے والے علی کی بھی ہوتے ہیں. سنیے گا، جہاں چاہنے والے غیر کے ہوں، دربار غیر کا ہو، وہاں چاہنے والے بھی علی کے ہوتے ہیں. فوراً دیکھا، جملہ سنیے گا، فوراً دیکھا اور کہا اگر میں دلیل دوں کہ نبی کی بیٹی زیادہ افضل ہے تو یا تو تخت پہ بیٹھنے والے مان جائے گا؟ کہ بالکل مانوں گا اگر تمہاری دلیل قابل قبول ہوگی. کہ تم کیا کہتے ہو کون افضل ہے؟ کہ میری نظر میں مریم کے اور شہزادی بی فاطمہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کا ہے. دیکھیے عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں آپ. میں چاہوں تو 2-3 فضائل کے جملے سنا کر بابا تحسین داد و تحسین لے کر چلا جاؤں، لیکن عظمت شہزادی معصومہ عالم پہنچے آپ کی بارگاہ میں. کیا فرمایا؟ میری نظر میں مقام شہزادی اور مقام مریم ایسے ہے جیسے آسمان و زمین. کا دلیل دو ورنہ یہ تلوار ہے تمہارا سر ہوگا. سوال ٹھیک ہے. کہ یہ بتا ان لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم کے لیے ایک پورا سورہ نازل ہوا قرآن میں، زہرا کے لیے ایک سورہ بھی نازل نہیں ہوا، اور مریم کے لیے تحرکے کا لفظ استعمال اللہ نے کیا ہے، زہرا کے لیے نہیں کیا ہے. اب جملہ سنیے گا، چاہنے والے نے برجستہ فرمایا. کیا فرمایا؟ مریم کے لیے ایک بار تحرکے کا لفظ استعمال ہوا ہے، زہرا کے لیے 2 بار ہوا ہے. یطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. سنیے گا عزیزان محترم، تحرکے کا ایک بار استعمال ہوا جناب مریم کے لیے اور زہرا کے لیے یطہرکم تطہیرا 2 بار لفظ استعمال ہوا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جناب مریم کے لیے پورا سورہ مریم قرآن میں نازل ہوا. کہ جناب مریم کے لیے ایک سورہ نازل ہوا لیکن شہزادی زہرا کے لیے 2 سورہ. جب پیدا ہوئی تو سورہ کوثر نازل ہوا. کیا سنیں آپ؟ ارے جب پیدا ہوئی تو سورہ کوثر نازل ہوا اور جب روٹیاں گئیں تو سورہ حلطہ نازل ہوا. اللہ اکبر. جب دنیا میں آئی تو سورہ کوثر نازل ہوا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب روٹیاں عرش پہ گئی تو وہاں سے سورہ حلطہ جسے سورہ دہر کہا جاتا ہے نازل ہوئی. یہ بتاؤ کون زیادہ افضل ہے؟ اللہ اکبر. اگلا جملہ سنیے گا. چاہنے والے نے کہا کون افضل ہے زیادہ؟ ایک کے لیے ایک سورہ آیا
ایک کے لیے 2 سورہ آیا، ایک کے لیے ایک بار تہے رکھے کا استعمال، ایک کے لیے 2 مرتبہ تہے رکھے کا استعمال۔ سنیے گا عزیزان محترم، کہا میں بتاؤں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ارے مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ اللہ، مریم کا ایک بیٹا معصوم جسے عیسیٰ کہا جاتا ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم۔ اب بتاؤ کون زیادہ افضل ہے؟ اللہ اکبر، کون زیادہ افضل ہے؟ شہزادی معصوم عالم۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بات آگے بڑھا دو۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی دیکھنا مریم کا بھی ایک بیٹا غیب میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مریم کا بھی ایک بیٹا چرخ چہارم پر، زہرا کا بھی ایک بیٹا پردہ غیبت میں، ایک بیٹا ان کا بھی ہے، ایک بیٹا ان کا بھی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب دونوں زمین پر آئیں گے، مصلی پانی پہ بچھایا جائے گا، اور یہ دیکھنا امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز ادا فرمائیں، تب فیصلہ خود کرنا زہرا زیادہ افضل ہیں یا مریم زیادہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ سنیے عزیزان محترم، آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ دیکھنا کا کیا ہوگا؟ کہ جب دو کے دونوں زمین پر آئیں گے، زہرا کا بیٹا فرمائے گا تقدم یبن مریم، آگے بڑھیے اے مریم کے بیٹے۔ جملہ سنیے گا، آگے بڑھیے اے مریم کے بیٹے۔ تو جناب عیسیٰ فرمائیں گے تقدم یبن فاطمہ زہرا، آپ آگے بڑھیے۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، اب زمانہ سوچ رہا ہے نا کہ جب دنیا والوں نے دیکھا کہ جب زہرا کا 12واں 11واں بیٹا وہ بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، تو زمانہ دیکھے گا زہرا کا بیٹا آگے رہے گا، مریم کا بیٹا پیچھے رہے گا، اور ساری دنیا کو پیغام دے گا کہ جب مریم کا بیٹا آخری امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو مدینے کے چرواہے علی کو نماز کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ نبی کو کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ چند دن کے نمازی نبی کو نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ زمانہ دیکھے، غور کرے، فکر کرے، سوچے، تفکر کرے، تدبر کرے کہ زہرا کسے کہا جاتا ہے، شہزادی بی بی فاطمہ کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زمانہ سوچے۔ آخر یا ایام عزائے فاطمیہ ہر جگہ مسلسل، اصل میں چونکہ 2 روایتیں ہیں، ایک 75 دن والی، ایک 95 دن والی، لہذا 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک مسلسل 20 روز ایام عزائے فاطمیہ منایا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری جو مجلس ہے وہ صرف اور صرف 3 ہی تاریخ کو ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ 2 تاریخ کی ہو، 1 تاریخ کی ہو۔ آپ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 20 دن ایام عزائے فاطمیہ قرار دیا گیا ہے، 20 دن ایام عزائے فاطمیہ قرار دیا گیا، جس دن چاہیں آپ مجلس کر لیں۔ یہ تو ہم اپنی سہولیت کے لیے کرتے ہیں، جہاں اطراف میں کئی گاؤں ہوں۔ اس کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر مولا کا چہلم ہر گاؤں میں الگ الگ تاریخ میں منایا جاتا ہے، کوئی 17 کو مناتا ہے، کوئی 18 کو مناتا ہے، کوئی 19 کو، کوئی 20 کو، کوئی 21 کو، کوئی 22، اپنے اعتبار سے حالانکہ چہلم 20 تاریخ کو ہے، 20 صفر المظفر کو ہے، لیکن لوگ کوئی 1 دن پہلے، کوئی 2 دن پہلے، کوئی 4 دن بعد مناتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے دور دور گاؤں ہوتے تھے، مختصر سے لوگ رہتے تھے، آبادی میں بھی کم رہتے تھے، تو اب ایک جگہ پوری بستی آتی تھی، ایک جگہ مولا کا چہلم مناتی تھی۔ اب چونکہ اس تاریخ میں وہاں سے آنے میں سفر زیادہ طے ہو رہا، لہٰذا اب دوسرے روز پورا قبیلہ جائے گا، آپ کے ہاں منائے گا۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی تاریخ اپنے آپس میں بٹوارا کر لیتے تھے کہ آج آپ کریے گا، آج آپ کریے گا، آج آپ۔ چونکہ اس طریقے سے پاپولیشن اور مولا کے عزادار چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے انسان اب ہر گاؤں میں ماشاءاللہ چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو کشش ہے اپنی اپنی کی جہاں
چراغ روشن ہو پروانے خود بخود کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے. شہزادی آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں شہزادی آپ سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. عزیزان محترم زمانہ سوچے کہ شہزادی کسے کہتے ہیں. واقعاً علماء فرماتے ہیں کہ آپ شہزادی کا ان کے القاب سے پکارا کریے، القاب سے بلایا کریے. جو حقیقی نام ہے شہزادی کا، حضرت صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کی یہ نام بھی نہ لیا جائے. شہزادی زہرا کا جو نام ہے، اور انہوں نے جواب دینے والے نے ایک جملہ اور کہا تھا، میں آپ کی بارگاہ تک کہا کہ تم دیکھ رہے ہو زہرا کے ایک نہیں 11 بیٹے معصوم، مریم کا ایک بیٹا معصوم، کا فرق نہیں ثابت ہوا کہ جناب مریم کا نام، توجہ جان محترم، مریم کا نام حنا نے رکھا تھا، بی بی زہرا کا نام اللہ نے رکھا تھا. کیا فرق ہے کہ ابھی بھی زمانہ نہ سمجھے جسے رسول اپنی زبان سے صدیقہ کہہ رہے ہوں. مسلسل 6 مہینے جس در پر آ کر سلام کریں. فاطمہ اللہ اکبر، دل تڑپ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جس در پر نبی مسلسل سلام کریں، جس در پر مسلسل سلام کریں، اس در پر تو لوگوں کو آ کر سلامی دینا چاہیے. لیکن تاریخ نے لکھا سلام کرنے کوئی نہ آیا، آگو لکڑیاں ضرور لے کر آ گیا. اللہ سنیے گا عزیزان محترم، میں 2-4 جملے آپ کی بارگاہ میں اس مظلومہ کی بارگاہ جس کی ایک وصیت تھی، وصیت سنو گے. ابھی مولا کائنات سے فرماتی ہیں وہ بیوی، کفنی باللیل دفنی باللیل غسلنی باللیل. اے علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، اے علی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، اے علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا. اے بی بی کیوں؟ اے ابو الحسن جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. شہزادی دنیا سے جاتے جاتے ناراض تھیں. اب ذرا سوچئے جس سے شہزادی ناراض ہوں وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ خود تلاش کریں. اللہ اللہ. شہزادی زہرا کے قاتل خدا بے شمار لعنت کریں ان پر، بے شمار لعنت کریں. آپ عزیزان محترم کم از کم یہ 3 دن آج چونکہ چاند رات ہے، 1 تاریخ کا آغاز ہو گیا. اہل بیت کے گھرانے میں غم کا سناٹا. صبح اٹھیے تو بی بی کے قاتل پر لعنت کریے، کھانا کھانے جائیے تو بی بی کے قاتل پر لعنت کریے. میں اس کے فوائد آپ کو نہیں بیان کر سکتا، زیادہ وقت چلا جائے گا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ اٹھتے بیٹھتے اس شہزادی کی بارگاہ میں اس کے قاتلوں پر لعنت کیا کریے. کیوں؟ اس کی وجہ ایک وجہ بتا دوں، سنیے گا. وجہ یہ ہے، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام میں آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں. کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. کیا نام ہے؟ علامہ کاظم قزوینی صاحب کی یہ کتاب ہے. کتاب کا نام ہے من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے، فاطمہ گہوارے سے لے کر قبر تک. میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ حساس جملہ ہے، دل میں لے کے جائیے گا. یہ میری طرف سے تحفہ پیغام ہے، اگر لے جائیے گا میں سمجھوں گا میرا آنا قبول ہوا. توجہ رکھنا اس جملے پر زادارو. کہتے ہیں کہ علامہ کاظم قزوینی صاحب نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. فاطمہ گہوارے سے لے کر قبر تک. انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی، صدام کا زمانہ آیا، وصیت کی تھی کہ بیٹا دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ کر مجھے قبر میں اتار دینا. سننا عزیزان محترم، دیکھیے معصومہ عالم کتنی بڑی مظلومہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں انتقال کر جاؤں، تو یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے بی بی کے حوالے سے، یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ کر قبر میں اتار دینا. جملہ سننا زیادہ مظلوم. وہ کہتے ہیں لیکن ایک اور وصیت ہے، مجھے دفن کر دینا، چونکہ یہاں سے کربلا دور ہے. تو انہیں فاطمہ قم کے جو قبرگاہ ہے وہاں دفن کیا گیا. کسے؟ علامہ کاظم قزوینی کو. انہوں نے وصیت کی تھی
کہ جب یہ زمانہ ہٹ جائے کچھ روز کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، آپ مجھے یہاں سے نکال کر مجھے امام حسین کے روضے میں دفن کر دینا۔ سننا آزاداران مظلوم کہتے ہیں کہ میری اس لاش کو نکال کر کہاں پر؟ کربلائے معلیٰ مولا حسین کے روضے میں دفن کر دینا۔ تاریخ کہتی ہے وقت آیا علامہ کاظم قزوینی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میدان محشر سجے گا، جب دنیا قیامت آئے گی اور میدان محشر سجے گا، اللہ شفاعت کی باغڈور زہرا کے ہاتھ میں دے گا۔ شافع روز جزا بھی زہرا ہوں گی، اور میں اس کتاب کے وسیلے سے دعا کروں گا، اے شہزادی ہم نے اپنی ساری زندگی آپ کے ذکر میں گزار دیا، کیا یہ میری بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اے عزادارو وہ بیوی بھی ایک جملہ کہیں گی، کفانے یدانے مقطوعتانے ولدی العباس، ارے میرے ان بخشوانے کے لیے میرے چاہنے والوں کو میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے شانے ہی کافی ہو جائیں گے۔ ہاں رونے والوں پر بلند آواز سے دیکھیں، گھٹ کے نہ رویا کرو۔ اے عزادارو بڑی مظلومی بھی، بڑی مظلومہ بھی ہے، اس لیے کہ ان کے رونے پر بھی پابندی لگائی گئی۔ بس سننا عزاداران مظلوم کربلا، رونے میں بخل و کنجوسی نہ کیا کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے دفن کر دینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ علامہ کاظم قزوینی صاحب کا انتقال ہوا، کفن پہنایا گیا، سینے پر وہ کتاب من المہد الی اللحد رکھ کر سپرد خاک کیا گیا۔ جب صدام کا زمانہ گزر گیا تو اب لوگوں نے کہا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو امام حسین کے روضے میں دفن کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، قبر کھودی گئی۔ سننا آزاداران امام، اب تاریخ کہتی ہے 17 یا 18 سال بعد جب قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا؟ کفن ویسا کا ویسا رکھا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کفن ویسے کے ویسا ہے، اور سینے پر کتاب جناب فاطمہ ویسے کے ویسے رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، ہو نہ ہو یہ کفن بھی اور یہ کتاب بھی اس لفظ بی بی فاطمہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اے عزادارو ذرا غور کرو، ارے جس کے سینے پر لفظ فاطمہ رکھا ہو وہ کفن کبھی خراب نہیں ہوتا، ارے جس کے دل و زبان پہ فاطمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو بس 2-4 فقرے سن لینا، یہ ہیں اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی ساتھ قبر لے آ کر مولا حسین کے روضے میں دفن کیا گیا۔ یہ ہے جناب بی بی فاطمہ۔ لہٰذا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے بی بی کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو، کوئی وقفہ مجھے اس کی تشریح نہیں کرنا ہے، اس لیے بی بی قاتل پر جتنا ہو سکے آپ لعنت کیا کریں عزاداران امام۔ بس سننا عزادارو، شہزادی در وصیت کر رہی ہیں، وصیت سننا عزادارو۔ یا کیا فرمایا؟ یا ابو الحسن کفنی باللیل غسلنی باللیل دفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، اے علی مجھے رات میں کفن پہنانا، اے علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ اے عزادارو ایک جملہ اور کہا، اے ابو الحسن، ہاں شہزادی جملہ سنو گے عزادارو، شہزادی فرماتی اے ابو الحسن میرے لال حسین کو رات کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ میرے لال حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے۔ اے ابو الحسن میں ہر رات اپنے سرانے پانی ضرور رکھتی تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میرا لال حسین کو پیاس لگتی ہے، آپ ضرور سے حسین کے سرانے پانی رکھیے گا، اس لیے کہ اب ماں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران امام، بس سننا تاریخ کہتی ہے بابا کے گئے ہوئے ابھی چند دن بھی نہ گزرے۔ عزادارو ایک راوی ہے، ایک چاہنے والا، ایک صحابی ہے اللہ کے رسول کا، جس کا نام ابن کعب ابن ابی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزادارو سن لینا، تاریخ کا جواب ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بھیڑ تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ کعب کہتا میں نے پوچھا یہ کیا جنگ کا اعلان ہو گیا؟ یہ مجمع کیوں جا رہا ہے؟ یہ مجمع کیوں دوڑتا ہوا جا رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں ہے، اسی کے ہاتھوں میں تلوار ہے، یہ آخر مجمع کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے آہستہ سے کہا نبی کی بیٹی کے در پر آگ لگانے۔ اللہ اللہ، قیامت ہو گئی۔ کعب ابن ابی وہ کہتے ہیں اب جو میں گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ در زہرا جلایا گیا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس عزادارو سن لینا دو چار فقرے اور رحمت تمام ہے. تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا. شہزادی کے در پہ آگ لگائی گئی. شہزادی نے در پہ ہاتھ رکھا. اے عزادارہ نے امام مظلوم کربلا. تاریخ کہتی ہے ایک ملعون خدا لعنت کرے، کہتے اس نے پاؤں جیسے ہی دروازے پہ مارا، دروازہ جل چکا تھا. ارے جلتی ہوئی کیل زہرا کی پسلی میں لگی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو رونے میں بخل نہ کرنا، پھوٹ پھوٹ کے نہ رونا. ایک جملہ سناؤں آپ کے رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے. جملہ سنو گے؟ میں جملہ ایک جملہ سن لینا عزادارو، جملہ سنو. تاریخ کہتی ہے اس جملے کے راوی جناب سلمان فارسی ہیں. وہ کہتے ہیں، جملہ سن لینا پھر رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب رات کی تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے. بی بی زہرا کو غسل دے کے رکھ دیا گیا. اے عزادارو کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب امام حسنین پھوٹ کے رونے لگے نا، مولا کائنات نے امام حسن کے شانے پہ ہاتھ رکھا. میرے لال آہستہ رو، اے میرے لال آہستہ رو، اس لیے کہ تمہاری ماں نے یہ وصیت کی تھی، ارے میرے ظالموں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. اگر تم بلند آواز سے رو گے نا، بلند آواز سے رو گے تو یہ تمہاری ماں کے قاتل ظالم آ جائیں گے. اے عزادارو روایت کہتی سلمان آپ کے رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے. جناب سلمان کہتے ہیں اب جیسے ہی مولا کائنات نے کہا اے میرے لال حسن آہستہ رو، تاریخ کہتی ہے امام حسن نے آستین کو اپنے منہ میں رکھا، منہ میں رکھ کے تیز تیز رونے لگے. کیوں؟ اس لیے آواز باہر نہ جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آستین کو اپنے منہ سے دبائے ہوئے اور گریہ کر رہے ہیں. لو عزادارو آواز دی. میں سارا واقعہ چھوڑ دیا، دو تین فقرے ایام عزائے فاطمیہ ہے. دل کھول کے شہزادی زہرا کو پرچا دے. اے عزادارو ایک جملہ کہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں پرچا دیتے ہیں، مجلس سرکار سید الشہداء انجام دیتے ہیں. ایک جملہ کہوں، آپ جب بھی مجلس کرتے ہیں اور مجلس میں، اس مجلس میں ایک فرق ہے. فرق سنو گے عزادارو، اور مجلسوں میں، اس مجلس میں بڑا فرق ہے. اور مجلسیں ہوتی ہیں تو بی بی زہرا آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مجلسیں ہوتی ہیں نا، مولا حسین کے نام کی مجلسیں ہوتی ہے تو ماں اپنے کشکول کو لے کر آتی ہے، لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہا. لیکن آج ماں کی مجلس ہے، حسین آئے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. آقا حسین آئے ہوں گے. سننا عزاداران مظلوم کربلا. روایت کہتی ہے، سننا. تاریخ کہتی ہے اب ایک مرتبہ آہستہ سے مولا سمجھاتے سنبھالتے بچوں کو مولا بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک سرد کھینچی، آنکھیں اشکبار ہوئی. جناب سلمان آئے. اے مولا آج تک کبھی آپ کو روتے نہ دیکھا، اے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب جملہ سنو گے. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں سلمان ان ملعونوں نے زہرا کی پسلیاں توڑ ڈالی. اجرکم اللہ. بس سننا عزادارو دو تین فقرے اور، اس لیے کہ شہزادی راضی ہو جائے، ہمارا آنا قبول ہو جائے. اس بارگاہ میں دو تین قطرات آنسو کے آپ کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اے عزاداران مظلوم کربلا، رونے والوں، شہزادی زہرا کا غم منانے والوں، ایام عزائے فاطمیہ منانے والوں، خدا تم سب کو سلامت رکھے، خدا تم سب کو آباد رکھے، خدا تم سب کو آباد رکھے. زہرا کا گھر ویران ہو رہا ہے. اب عزادارو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اشارہ ہوا، حسن آؤ ماں سے آخری دیدار کرو، زینب آگے بڑھو ماں سے آخری دیدار کرو. عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے امام حسن آگے آئے، ماں کا آخری دیدار کیا، ایک طرف ہٹ گئے. جناب زینب و ام کلثوم آگے بڑھی اور ماں کا آخری دیدار کیا، ایک طرف ہٹ گئی. اے رونے والوں جملہ سننا، اے امام حسین آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آگے نہیں، میرے لال جاؤ ماں سے رخصت ہو لو. ایک مرتبہ امام حسین نے بابا کی طرف دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا، اے اب ماں بات سنیے، اے بابا یہ بتائیے کہ جب جناب مریم دنیا سے جانے لگی تھی،
جب جناب مریم دنیا سے جانے لگی تھی تو جناب عیسیٰ کو اپنے کلیجے سے لگا لیا تھا. اے بابا یہ بتائیے کیا میری ماں مریم سے افضل نہیں؟ میرے لال مریم سے افضل ہے؟ اے میرے بابا یہ بتائیے کیا حسین یا عیسیٰ سے افضل نہیں؟ ہاں میرے لال تم عیسیٰ سے افضل ہو. اے عزادارو یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں ارے جب مریم دنیا سے گئی تو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا, اے میرے لال عیسیٰ آ جاؤ. یہ سننا تھا عزادارو. روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹ گیا تو ہاتھ بلند آ جا میرے لال. جزاکم اللہ خیر الجزا, جزاکم اللہ خیر الجزا. اے عزادارو جملہ کہہ دوں, سن سکو تو سن لینا. اے عزیزو دنیا سے جانے والا جب کوئی چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کا مرثیہ کہتے ہیں. جب جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے اس کا مرثیہ کہتے ہیں. باپ چلا گیا تو بیٹا مرثیہ کہتا ہے, بیٹا چلا گیا تو پوتا مرثیہ کہتا ہے, ارے دادا چلے گئے اسی طریقے بیٹیاں مرثیہ کہتی ہیں. لیکن دنیا کی واحد مظلومہ زہرا ہے جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا. مرثیہ سنو گے عزادارو کیا فرمایا؟ ارے شبات الایام سرنا لیالیا, ارے شبات الایام مصائب لونا. اے بابا ارے مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے, اگر وہ روشن دن پر پڑتے تو رات میں تبدیل. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں رونے والوں بآخری فقرہ سننا. تاریخ کہتی ہے رات کی تنہائی میں علی ہیں, سلمان ہیں, جانے والے ارے دو اور بیٹے. اللہ اللہ. تاریخ کہتی ہے 7 افراد, صرف اور صرف 7 افراد جناب زہرا کی جنازے میں شرکت لے کر جنت البقیع آئے. ایک قبر میں دفن کیا, 40 قبریں اور علی نے بنائی. اللہ 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 اللہ. 40 قبریں بنائی. سنو گے عزادارو کیوں بنائی؟ مولا کائنات نے 40 قبریں کیوں بنائی؟ ارے جب زہرا زندہ تھیں تو لوگوں نے رونے پر پابندی لگائی. عجب نہ ہو بعد میں یہ کہیں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی دنیا سے گئی ہے, ہمیں نماز پڑھانا ہے. ایسا نہ ہو قبر سے نکالا جائے. اے عزادارو 40 قبریں علی نے بنائی تاکہ زہرا کی قبر پوشیدہ رہے. ہاں رونے والو اب ایک زہرا کی اور وصیت بس سن لینا عزادارو. آخری پیغام ختم دعا. روایت کہتی ہے اب ہر شام علی کا کام تھا, ہر شام آ کر مولا کائنات بی بی زہرا کی تربت پر ایام عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں. عزادارو سننا اپنے اپنے مرحومین کے قبروں پہ جایا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. اس لیے کہ ایک ماں کا اب ایک بیوی کا ایک شوہر سے ایک التجا ہے, ایک گزارش ہے, اپنے اپنے مرحومین کی قبر پہ ضرور جایا کریں اور تلاوت قرآن کیا کریں. بی بی زہرا نے کہا ابو الحسن میری قبر پا کے تلاوت قرآن کرنا, اس لیے مجھے قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے. اے عزادارو ہر شام کو اب یہ بی بی زہرا کی قبر پر مولا کائنات, آخری فقرہ سن لینا عزادارو, کہتے ہیں آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت روز کا دستور تھا. علی آ کر جناب بی بی فاطمہ کی تربت پر تلاوت قرآن کرتے تھے. تلاوت قرآن ایک روز ایسا آیا, سنو گے عزادارو سن لینا, اگر رو سکتے ہو تو رو لینا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے مولا کائنات قبر بی بی فاطمہ پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے یکایک قبر بی بی فاطمہ زہرا لرزنے لگی. مولا کائنات نے پوچھا اے قبر میں سوئی ہوئی زہرا یہ بتاؤ یہ قبر کیوں لرزبہ اندام ہے؟ تجھے حسن کا واسطہ مگر کوئی آواز نہ آئی, تجھے زینب کا واسطہ ارے مگر کوئی آواز نہ آئی. ایک مرتبہ آقا علی نے کہا اے زہرا تم کو تیرے کربلائی شہزادے حسین کا واسطہ یہ بتاؤ آخر قبر کیوں لرز رہی ہے؟ اے دارو قبر سے آواز آئی اے ابو الحسن ارے گھر جاؤ میرا لال حسین, ارے تے پانی تلاش کر رہا ہے مگر پانی نہ ملا. اے عزادارو اب علی جیسے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے زینب ہاتھ میں ایک کوزہ لیے, اے بھیا حسین. علی نے سر پہ ماتم, اے زینب یہ مدینہ ہے مدینہ, آج بھیا پیاسا ہے تو کوزے میں پانی لے آئی. کل کربلا کا لقودق صحرا ہوگا, 70 قدم کا فاصلہ ہوگا اور حسین کا گلا خشک ہوگا, شمر کا کند خنجر ہوگا. آواز گونجے گی الا قتل الحسین بکربلا.
وعلى ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا ويعم قلب ينقلبون اللهم لن قاتلي فاطمة الزهراء 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 صلوات الله عليهم أجمعين الہی بحق الزہراء بیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستوضع فیہا صلی علی محمد و آل محمد۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولۂ ان محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زہرا کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی بارش، ہر مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم ہم کو نہ دے تو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین یا حسین یا حسین۔